صفحہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 148 سے آگے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو الذین کفروا، کافر لوگوں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ پھیر دیں گے تم کو تمہارے ایڑیوں پر۔ مقصد یہ ہے کہ پیچھے کی طرف پھیر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ مرتد بنا دیں گے، اسلام سے پھیر دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ہو جاؤ گے خسارہ اٹھانے والے۔ ظاہر ہے جی، اگر مسلمان اسلام سے پھرتے ہیں، خدا نخواستہ مرتد ہوتے ہیں، کفر کی طرف جاتے ہیں، تو فتنقلبوا خاسرین، بہت بڑا خسارہ ہے، جہنم ہے، ایک لمبا مستقبل ہے، نہ ختم ہونے والا، وہ برباد ہے۔ تو اگر تم نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا تو یہ کریں۔ یہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی نا، شروع میں تو فتح تھی، بعد میں اپنی غلطی سے شکست ہو گئی، اللہ نے ان کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا، تو جب شکست ہو گئی تو اس وقت تو کافروں کے اندر یہ حرکت پیدا ہوئی اور مسلمانوں کے اندر یہ دعوت چلائی انہوں نے کہ جو ہے نا، اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ کوئی اس کا اچھا مستقبل نہیں ہے، اور تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ، اپنے مذہب کی طرف آ جاؤ، تو خواہ مخواہ دنیا کی پریشانیاں کیوں لیتے ہو تم؟ تو غربت بھی ہے، تنگی بھی ہے، تم نے ہجرت بھی کی، اپنا علاقہ بھی چھوڑا ہے، اور سامنے کوئی مستقبل بھی نہیں ہے، دیکھو کتنی بڑی شکست ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے ان کی بات مانی نا، اور تم نے ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گئے، تو بڑا خسارہ ہے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ فتح دے گا۔ پہلے بدر میں بھی تو فتح دی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ پر توکل رکھو، اللہ تھوڑا آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد مدد بھی آتی ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ہم ان قریب ڈال دیں گے کافر لوگوں کے دلوں میں رعب، مسلمانوں کا رعب پڑے گا، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرک آدمی تو مضبوط نہیں ہوتا۔ کون سا شرک کرتے ہیں؟ ما لم ینزل بہ سلطانہ، ایسا شرک کرتے ہیں جس کے ساتھ کوئی دلیل ہی نہیں اتری۔ اپنے شرک پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس، نہ قرآن سے دلیل ہے، قرآن کو تو نہیں مانتے، تورات انجیل سے بھی نہیں ہے، زبور سے بھی نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب سے نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اچھے مستقبل کی امید دلائی کہ تمہارا رعب آ جائے گا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن چلتے 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 رعب پڑ جائے گا تمہارا، تھوڑا اللہ آزماتا ہے لیکن آزمائش کے بعد پھر تمہارا رعب پڑے گا، اور تم اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اور یہ کافر تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوگی، لیکن محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ نے 5 چیزیں مجھے، 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد کی ہے یا رعب کے ساتھ، میرا رعب ہے، دبدبہ ہے، وجاہت ہے۔ مسیرت شہرت ایام، 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وجاہت والی شخصیت عطا فرمائی تھی، آپ کا رعب پڑتا تھا، بڑے بڑے سرداروں پر، بڑے بڑے لوگوں پر آپ کا رعب تھا۔
غزوہ حنین میں آتا ہے کہ سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے اور شکست کے آثار ہو گئے. تو غزوہ حنین کے اندر وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ، یہ فتح مکہ کی بات ہوئی تھی، بڑی جلدی لڑائی ہوئی تھی. تو اس میں دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر وہ جنگ میں گئے. تو ان کو پتہ نہیں تھا، تو ذرا جنگ میں سختی آئی تو وہ ہٹ گئے پیچھے. تو سینئر صحابہ کرام نے سمجھا شاید حضور کا حکم ہے، وہ بھی تتر بتر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، خچر پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ 5 6 7 8 10 بندے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. ان میں ایک سفیان بھی تھے، حضرت ابو سفیان، جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ابو سفیان، جن کی بیٹی ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی پہلے سے. انہوں نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، ابو سفیان نے اور اکرم ابو جہل کے بیٹے نے، ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. تو صحابہ نے کہا، حضرت عباس بھی تھے، حضرت علی تھے، ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یا رسول اللہ پیچھے ہٹے. آپ نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور فرمایا کہ نہیں، آگے بڑھیں گے. آگے ساری کافروں کی فوجیں تھی، بڑا خطرہ تھا، موت میں اپنے آپ کو ڈالنے والی بات تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبے نہیں، ڈرے نہیں، جھکے نہیں، بلکہ الفاظ آتے ہیں بخاری شریف میں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ نے خچر کو ایڑ لگائی اور بھگایا، اور زبان پر یہ اشعار تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں، آؤ تنہا مقابلہ کروں گا. تو اللہ نے روک ڈالا. تو حضرت عباس کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ آپ ایسا روک پڑا کہ وہ لوگ بھاگ گئے. پھر صحابہ نے جوں دیکھا تو گھاٹیوں پہ جو چڑھ گئے تھے واپس آئے. تو ہاری ہوئی جنگ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح عطا فرما دی. اسی طرح ہم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے ایک موقع پر، تو جنگ سے واپس آئے گئے تھے، تو اپنی تلوار درخت پہ لٹکائی اور سو گئے. تو صحابہ کرام کو بھی جہاں جہاں سایہ ملا، کوئی اس درخت، کوئی اس درخت، کوئی اس درخت کے پیچھے سو گئے. بظاہر ایسا تھا کہ امن ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک کافر کہیں آپ کی طاق میں تھا. جب دیکھا کہ سو گئے سب اور سناٹا ہے، تو وہ آرام آرام سے آیا اور آ کر وہ تلوار اتاری، نیام سے نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑی کر دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ اللہ بچائے گا. تو اس کو لرزہ طاری ہو گیا، لرزہ پر اندام ہو گیا. رو پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آنکھوں دیکھا آپ نے. تو تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر کہا. صحابہ کرام بھی جاگ. اب آپ نے فرمایا آپ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. آپ نے اٹھا لی تلوار، تم بتاؤ. انہوں نے کہا محمد معاف کر دو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا. نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی ہے. یہ 5 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی کو نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا رعب آئے گا. رعب اس وجہ سے آئے گا، یہ مشرک ہے، تم موحد ہو، تو موحد کا رعب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، مسلمانوں کا رعب تھا. آج کی دنیا میں بھی مسلمانوں کا ایک رعب ہے، اسلامی فوج کا ایک رعب ہے، پاکستانی فوج کا ایک رعب ہے. حالانکہ وہ ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس نہیں ہے جو باقی ملکوں کے پاس ہے، اور اتنی ترقی بھی نہیں ہماری، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. جنگ لگ جائے تو ہم کتنے دن لڑیں گے جنگ، ہمارا تو ذخیرہ ہی اتنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رعب ڈالا ہوا ہے. آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ بھارت کی طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے. ان کے افرادی قوت، فوج کتنی ہے، ہماری کتنی ہے، ان کے ٹینک کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں. یہ طاقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا توازن بلند ہے، بڑا ہے. ہمارا تو کچھ نہیں، لیکن رعب ہے، پھر بھی رعب ہے. تو پاکستانی فوج کا ایک رعب ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، اسلام کا ایک رعب ہوتا ہے. امریکہ جو افغانستان سے بھاگا ہے، کیسے بھاگا ہے؟ جس کو کہتے ہیں دم دبا کر بھاگنا، یہ صحیح لفظ اس پر فٹ آتا ہے، دم دبا کر بھاگا ہے. ایسا افراتفری میں جہاز بھرا اور بھیڑ بکریوں کی طرح گھسے اور نکلے کہ اب وہ کابل کے قریب آ گئے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا آرام سے نکل جاؤ، معاہدہ ہو گیا تھا کہ نکل جاؤ ٹھیک ہے، لیکن رعب ایسا تھا کہ شاید یہ کھا جائیں گے. نکلے وہاں سے اور دم دبا کر بھاگنا اس کو کہتے ہیں. تو کیسے بھاگے ہیں وہ؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہوا ہے مسلمانوں. تو کفر اور رعب بما اشرکوا باللہ، مشرک ہے.
مشرک کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا موحد کا دل مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو توکل اللہ نے دیا ہے نا مسلمانوں کو، یہ بہت بڑی طاقت دی ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے توکل۔ مسلمان کرتا ہے کام، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کے حوالے۔ یہ جو کہہ دیتا ہے نا اللہ کے حوالے، یہ ساری ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، پھر اس کو مستقبل کا خطرہ نہیں رہتا۔ والد کا علاج کراتا ہے، کچھ ہو جائے کہتا ہے بس اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نتیجے تک نہ پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں بھائی، اللہ پہ توکل، اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، ختم، بات ختم، اس سے آگے پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور یہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ نے مسلمانوں کے اچھے مستقبل کی نوید سنائی کہ ارتداد اختیار نہ کرو، مرتد نہ بنو، فتح دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا تمہارے ساتھ اپنا وعدہ۔ کون سا وعدہ تھا؟ فتح والا، فتح ملے گی تمہیں، آخر تمہارا ہوگا، اختتام تمہارا ہوگا۔ وہ ملا عمر کا بیان آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتا ہے، آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جب وہ اپنی حکومت کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے تھے نا، آمنے سامنے ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اوپر سے برسا رہا ہے اور دھڑا دھڑ برسا رہا ہے، وہ تورا بورا کر دیا ان کا، ریزہ ریزہ کر دیا، تو چھوڑ دو حکومت، نکل جاؤ، پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ تو امریکہ کا بیان تھا ہم نے جنگ فتح کر لی، انہوں نے کہا نہیں، فتح اس دن کرو گے جس دن ہم کہیں گے کہ ہم شکست کھا لیں، ہم مقابلے میں، جس دن ہم کہیں گے نا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ دن تمہارا فتح کا ہوگا، ابھی نہیں، ابھی جنگ جاری ہے۔ یہ بیان مجھے آج بھی یاد ہے، اخبار میں نے پڑھا تھا۔ بس پہلے ہم سامنے مقابلہ کر رہے تھے میدان میں، میدانی مقابلہ نہیں کر سکتے، چھپ کر گوریلا وار کر رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں تمہارے خلاف، جاری رکھیں گے حملے۔ ابھی فتح شکست کا اعلان نہیں، یہ دنیا لکھے گی فاتح کون ہے، شکست کس نے کھائی۔ اور یہ مقبول جان صاحب بڑے مشہور صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلایا اسٹیج پر، میرا ایک مضمون چھپا اخبار میں، تو بہت بہترین مضمون تھا، تو مجھے اعزاز دینے کے لیے کہ یہ سال کا بہترین مضمون لکھا ہے اس نے، اور یہ مقبول جان نے، آپ شاید وہ نیٹ پہ لگائے تو وہ نکل بھی ہے، اور یہ مقبول جان لکھیں گے تو آ ہی جائے گا۔ تو وہ اب بتاتے ہیں کہ اس تقریب میں پرویز مشرف صاحب بھی تھے، تو پرویز مشرف صاحب اور سارے وزیر اور یہ کہہ رہے تھے کہ بس امریکہ کے سے ٹکر لینی بیوقوفی ہے، احمقانہ بات ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پتھروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ تو اس نے اس طرح کی باتیں کی، تو وہ خود بتاتے ہیں جب میری باری آئی، مجھے اعزاز دیا، پھر مجھے بیان کے لیے کہا، تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر مشرف صاحب اللہ کرے کہ آپ اس دن تک زندہ رہیں اور میں بھی زندہ رہوں کہ جب طالبان امریکہ کو شکست دیں گے، اللہ کو شکست مجھے اور آپ کو دکھائے۔ تو کہتے ہیں عجیب اتفاق کہ امریکہ شکست کھا گیا، پھر مشرف بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم نے امریکہ کو خدا بنایا، ہر زمانے کے خدا ہوتا ہے مشرکوں کا، مشرکوں کا خدا ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ مشرک ہیں، مسلمانوں کے لبادے میں مشرک ہیں، ہم نے امریکہ کو خدا بنایا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہر زمانے کا شرک ہوتا ہے، اس زمانے کا شرک امریکہ ہے، تم نے امریکہ کو خدا بنایا ہوا۔ تو مسلمان اپنی حالت پر رہے، قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے مومن رہے نا تو فتح تمہاری ہے، قرآن کا بات۔ ہاں تم ایمان سے ہٹ جاؤ، پکے مومن نہ رہو، زندہ ایمان ہو، مرد نمبر 2 چیز تو نہیں نا چلتی پھر کہیں بھی، نمبر 2 تو نہیں چلتی۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے اور آپ نمبر 2 دوائی کھائیں تو ٹھیک ہونے کی بجائے شاید آپ پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جائیں۔ نمبر 2 کام تو نہیں چلتا، نمبر 2 ایمان بھی نہیں چلتا اللہ کا، نمبر 1 ایمان ہو، پھر اللہ فتح دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تمہارے ساتھ اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، پھر فتح ملی یا نہیں ملی؟ اِسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے، فشلتم بزدل کو بھی کہتے ہیں، پست ہمت ہونے کو بھی کہتے ہیں، سست ہونے کو بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے اپنے معاملے میں جھگڑا کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک گھاٹی پر مقرر کیا تھا احد کے میدان میں کہ تم نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا بھائی، فتح ہو یا شکست آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو ادھر سے تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے۔
تو جب فتح ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی شروع میں، تو ان صحابہ نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور اب تو نیچے اتر آنا چاہیے، مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، مال غنیمت میں حصہ لینا چاہیے، جانا چاہیے، چلو ہم نے قتل نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، تو اب آرام سے کھڑے ہیں سکون سے، اور مسلمان نیچے زخمیوں کو بھی سنبھال رہے ہیں، ان کا مال غنیمت بھی اکٹھا کر رہے ہیں، وہ لگے ہوئے اور ہم کھڑے ہیں صرف، تو چلو اترے، اختلاف ہو گئے۔ بس صحابہ نے کہا نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ بھائی فتح ہو یا شکست یہاں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی الفاظ تو یہ تھے نا کہ مطلب کیا، مطلب بھی تو سمجھنا چاہیے، مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ہے تو ہم نے نہیں، جنگ تو ختم ہو گئی، وہ تو نکل گئے یہاں سے، سامنے مقابلے پہ نہیں ہے، تو وہ اتر آئے صحابہ کرام، 10 یا 20-30 بندے کھڑے رہے، باقی اتر آئے۔ اور خالد بن ولید بڑا ہوشیار سپہ سالار تھا اور بڑا جنگجو آدمی تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے دیکھا گاٹی تو خالی ہو گئی ہے، تھوڑے بندے ہیں، ان کا مقابلہ تو آسان ہے، تو وہ پیچھے سے آیا چھپتے چھپاتے اور ان کو قتل کیا، شہید کیا، اور نیچے اترا، پیچھے مسلمانوں پہ یک بار کی حملہ کیا تو لاشیں گر گئی، اب جنگ کا پاسا پلٹ گیا، تو فتح جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے۔ بدر میں مسلمانوں نے 70 کافر مارے تھے، آج کافروں نے مسلمانوں کے 70 آدمی شہید کر، بدر میں 70 کافر گرفتار ہوئے تھے، اور آج انہوں نے بدر لے لیا، 70 صحابہ کرام کو گرفتار کر کے لے۔ تو یہ وہ تھا مسئلہ کہ تم نے جھگڑا کیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے جھگڑا کیا معاملے میں، کچھ کہتے تھے دوسرے کچھ کہتے تھے نا، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی، کس کی؟ پیغمبر کی۔ کب کی؟ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جب تم نے وہ چیز دیکھی جو تمہیں محبوب ہے، مال غنیمت، پیسہ، دولت، تو اتر آئے، تو یہ تم نے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ حالانکہ یہ جان بوجھ کر نہیں تھی، اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں کہ بھائی آدمی سوچتے سوچتے ایک نتیجے پر پہنچا لیکن غلط پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، مجتہد کی اجتہادی خطا معاف ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر، اس کے پاس ڈگری ہو نا، غلط ٹیکہ بھی لگا دے اور آدمی کو نقصان بھی ہو جائے تو اس پر اتنا بڑا کیس نہیں بنتا، اور اگر اناڑی بندہ لگا دے نقصان ہو جائے تو اس کو تو جیل ایسی دی، بلکہ وہ ٹھیک بھی لگا رہا ہو، پتہ چل جائے ہے اناڑی، تو سیدھا جیل جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اس کو یہ حیثیت۔ تو مجتہد کے پاس ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کی غلطی بھی غلطی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، اس میں بڑا اختلاف ہے، یہاں تک کہ حلال حرام کا اختلاف ہے، ایک حلال کہتا ہے ایک حرام کہتا ہے، اب ایک ٹھیک ہے غلط ہے، ظاہر ہے دونوں تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ان کی غلطی بھی اللہ نے معاف کی ہوئی ہے، غلطی بھی معاف کی ہے، غلطیاں معاف، حلال حرام کا اختلاف ہے لیکن معاف، کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ نکالا ہے، تو ایک نتیجے تک پہنچے، محنت، کوشش، جدوجہد، ایک نتیجے تک پہنچے، تو یہ جو کوشش کی اس پر اللہ ان کو ثواب دیتا ہے۔ مجتہد اگر صحیح مسئلہ نکالے تو حدیث میں آتا ہے 2 نیکیاں ملتی ہیں، غلط مسئلہ نکالے 1 نیکی ملتی نیکی ہے، گناہ نہیں ملتا، نیکی ملتی ہے اس کو۔ دنیا جہان میں ایسے ہی، سب دنیا میں ایسے ہی اختلافات ہوتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں پھر۔ تو یہ تم نے غلطی کی، وَتَنْوَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، تم سے غلطی ہو گئی، یہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے معاملات میں اس طرح۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور تم میں سے وہ بھی ہیں جن نے آخرت کا ارادہ کیا۔ جو نیچے اتر آئے انہوں نے دیکھا مال غنیمت میں حصہ لے، جو ڈٹے رہے آخرت کا ارادہ۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ نے ہٹا دیا تم کو، پھیر دیا تم کو، عنہم ان کافروں سے، یعنی شکست مل گئی۔ کیوں شکست دی؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ ایک کافروں کو شکست ہوتی ہے، وہ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کفر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو ہوتی ہے، اللہ اس کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، چیک کرتا ہے اس کو کتنے پانی میں ہے یہ، تو یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہیں آزمایا، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، سزا نہیں ہے، بس تمہیں آزمایا ہے، اللہ کو آزمانے کا حق حاصل ہے، یہ اللہ نے تم کو آزمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ یہ دیکھیں بظاہر کتنی بڑی غلطی ہے، مسلمانوں کی شہادت کا، قتل کا سبب بنے،
اگر وہ درہ نہ چھوڑتے تو جنگ تو جیتی ہوئی تھی. ایک بڑی غلطی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ہی فرما دیا عفا عنکم، اللہ نے سارا معاف کر دیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے نا، ساری قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہو. گناہ کا مادہ ہوتا ہے کرتے نہیں ہیں، معصوم ہوتے ہیں. صحابہ مغفور ہیں، گناہ کی اللہ نے مغفرت کر دی. صحابہ مغفور ہیں، تو انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون، یہ سارے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اصحابی کا نجوم بے یہ مقتدی تو مہتدی تو، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. حضرت علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، مسلمان شہید ہوئی ہے. جو علی کے ساتھ ہے وہ بھی جنتی، جو معاویہ کے ساتھ ہے وہ بھی جنتی. سارے صحابہ جنت مسلمان. حضرت موسیٰ اور ہارون کی لڑائی ہوئی، آپ تعجب کریں گے صحابہ کی لڑائی میں دو نبیوں کی لڑائی ہو رہی ہے. موسیٰ ہارون علیہ السلام کا گلے کا داڑھی سے پکڑا ہوا ہے، داڑھی کے بعد سر کے بعد گھسیٹا ہارون کو، لڑائی ہوگی. قرآن کہتا ہے دونوں ہاتھ پر تھے، حضرت علی اور معاویہ دونوں ہاتھ پر تھے. تو اس سے یہ اصول نکلا کہ دو لڑنے والے ضروری نہیں ہوتے کہ ایک باطل ہے، بعض دفعہ دونوں حق پر ہوتے ہیں، بعض دفعہ دونوں غلط ہوتے ہیں، دونوں کی نیت خراب ہوتی ہے، بعض دفعہ دونوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ صحابہ کی فضیلت ہے کہ عفا عنکم، اللہ نے معاف کر دی. صحابہ کی فضیلت اس لیے نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، اس لیے نہیں ہے صحابہ کی فضیلت گناہ نہیں کرتے. گناہ تو صحابہ سے ہوئی ہے، انبیاء سے نہیں ہوتے گناہ، صحابہ سے تو ہوئی ہے. حدیث میں موجود ہے، ہم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تاریخ میں بھی موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، ہوئی ہے. لیکن صحابی کس لیے نہیں کرتے؟ گناہ نہیں کرتے. صحابی کا معنی یہ کہ جتنے بھی گناہ کرتے اللہ اس کو درجے سے نیچے نہیں اتارتے، اس کا درجہ وہی رہتا ہے، جنت ہی ہے. جنت پکی ہے، اس کی جو مرضی کرتا رہے، جنت پکی ہے. اس لیے ان کا احترام کا حکم ہے. علماء فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر اور بہت سارے واقعات کی بنیاد پر ایک اصول نکال لیتے ہیں لوگ. جیسے محاورے ہوتے ہیں قوموں میں، خاندانوں میں، تو وہ ایک تجربے ہوتے ہیں بوڑھوں کے نا، وہ محاورے بنا دیتے ہیں. علماء کیا یہ محاورہ ہے اور بڑا پکا محاورہ ہے، متفق ہے کہ ماں باپ کا گستاخ اس کو دنیا میں عزت نہیں ملتی، اور استاد کا گستاخ اس کو استاد والا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور صحابہ کا گستاخ مرتے وقت اس کو کلمہ نہیں نصیب ہوتا. تو صحابہ کرام کی گستاخی غلط ہے، جتنی بھی غلطیاں کریں اللہ نے معاف کر دی. بخاری شریف کا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو یاد آ گیا. حج کے موقع پر بخاری شریف میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت عثمان نے بدر میں شرکت نہیں کی. یہ عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان. تو حضرت عثمان نے بدر میں شرکت نہیں کی، بیت رضوان میں شرکت نہیں کی، غزوہ احد کے موقع پہ بھاگ گئے. فرمایا بھاگ گئے. کہا واہ، میرا تو مطلب یہی تھا تو عثمان کی مخالفت کرنا. انہوں نے کہا ادھر آؤ بیٹھ جاؤ، ادھر آؤ بیٹھ، پوری سنو بات. کہا حضرت عثمان نے بدر میں اس لیے شرکت نہیں کی کہ حضور نے کہا تھا میری بیٹی بیمار ہے، تمہاری بیوی، اس کو تیمارداری کی ضرورت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا تم بدر میں نہ نکل، واپس جا، بیٹھ، میری بیوی میری بیٹی کی تیمارداری کر. جو بدر والوں کا ثواب بدر میں ملے گا، میں بشارت دیتا ہوں تجھے مدینہ میں ملے گا. تیمارداری کی، اور پھر ان کا انتقال بھی ہوگا. بیمار اتنی تھی. اللہ کے رسول جب واپس تشریف لائے تو یہ جو مدینہ میں چند لوگ تھے قبر میں دفن کر کے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے. حدیث میں دفن کر ان کا انتقال ہو گیا. اتنی علیل تھی. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بیوی بیمار ہو، اس کو زیادہ ضرورت شوہر کی ہوتی ہے. وہ کچھ کرے نہ کرے، اس کو چاہیے ہمدردی کے بول بولے، اس کے ساتھ تعاون کرے. وہ زیادہ بھی کرے گا تو اس کو اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا شوہر ساتھ ہوگا تو اس کو سکون ملتا ہے. اس کے ہاتھ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور تم کہتے ہو کہ بیت رضوان میں شرکت نہیں کی. جب اللہ کے رسول نے بیعت دی تو کم وقت آدمی، حضور نے خود ان کو بھیجا تھا مکہ میں، جاؤ مذاکرات کر رہے ہو، پیچھے حضور نے بیعت کر لی.
وہ کیسے شرکت کرتے؟ حضور نے کہاں پہ بھیجا ہوا تھا؟ کیا وہ یہ کہتے کہ میں نہیں جاتا؟ آپ نے بھیجا، جاؤ مذاکرات کرو، پیچھے بیعت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کو یہ بیعت کا منظر بڑا پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھو میرا داماد عثمان یہاں شریک نہیں ہے، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے حضرت عثمان، حضور کی سکی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے، گویا کہ حضور ان کے ماموں بنتے ہیں، اور داماد بھی ہیں، دوہرے داماد، دو بیٹیاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، تو میں عثمان کو بھی بیعت کے اندر شریک کر رہا ہوں۔ اس طرح حضور نے اس کو بیعت۔ احد میں بھاگ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو احد میں حضرت عثمان نکلے، پیچھے ہٹے، لیکن اللہ نے یہ کہہ نہیں دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ جب اللہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، تجھے کون ہمت دیتا ہے، جرأت دی ہے کس نے کہ تو حضرت عثمان پر اعتراض کر؟ اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والے ہیں مومنوں پر۔ بس واخر دعوانا، پست ہمت ہو گئے، سست پڑ گئے تو